بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ورتل القرآن ترتیلا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ دعوت دیتی ہے ہر مسلمان کو کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کیا ہے کہ مخارج اور صفات کی رعایت رکھتے ہوئے، وقف کی پہچان کرتے ہوئے کلام پاک کا پڑھنا، یعنی تجوید کے ساتھ کلام پاک کا پڑھنا اور وقف سے آگہی حاصل کرنا۔ کل کی مجلس میں جو سبق تھا وہ مد و لین کے متعلق تھا۔ الف، واو اور یا، یہ تین حروف اگر اپنے ماقبل میں یعنی اپنے سے پہلے والے حرف کے اوپر اپنے موافق حرکت رکھیں تو اس کو مد کہتے ہیں۔ الف سے پہلے موافق حرکت کیا ہے؟ زبر۔ واو سے پہلے موافق حرکت کیا ہے؟ پیش۔ اور یا سے پہلے موافق حرکت کیا ہے؟ زیر۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، ان کو مد کہتے ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ تو مد والے حروف ہیں۔ ان کی تختی بھی آپ کے سامنے آئی۔ اور مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ وہ حرف جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے ان کو مد کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ کو کھڑی حرکت کی طرح ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک الف کے برابر میں نے بتایا تھا کہ انگلی کا درمیانی رفتار میں یا کھولنا یا بند کرنا، یہ ایک الف کے بقدر کہلاتا ہے۔ با یعنی کھل گئی انگلی، بس یہ حرکت مکمل ہو گئی، یہ مد کی مقدار ہو گئی۔ لین کسے کہتے ہیں؟ واو اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ایسا ہوتا ہے نرم، نرمی کرنا، نرمی ہے۔ ان حروف کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سختی سے نہیں، اس لیے ان کو لین کہا جاتا ہے۔ اس تختی کے اندر آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ معروف پڑھانے کی کوشش کرنی ہے، مجہول سے بچانا ہے۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے با واو پیش بو، با واو پہ بو نہیں، با یا زبر بے نہیں، بی، با یا زیر بی، بے نہیں آئے گا، یعنی یہ بے تے یہ الفاظ یہ پڑھنا، یہ مجہول پڑھنا ہے۔ اور بی، تی، سی، جی، ہی، خی، اس طریق پر پڑھنا یہ معروف پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ جب آپ ان کو ملائیں گے، مد و لین والے حروف کو ملائیں گے تو پہلے حرفوں کو ملانا ہے، حرکتوں کو بعد میں ملانا ہے، کیونکہ اصل جوڑ جو ہے وہ حروف کا ہوتا ہے۔ اصل جوڑ کس کا ہوتا ہے؟ حروف کا ہوتا ہے۔ حرکات جو ہے وہ تو صرف ملانے کے لیے آتی ہیں، حرکات وہ تو ملانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اصل تو کیا ہوتا ہے؟ جڑتے کیا ہیں؟ حروف جڑتے ہیں۔ تو جو اصل چیز ہوتی ہے نا اس کو پہلے تلفظ کیا جاتا ہے، تو جو بعد والی چیز ہے ان کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اب جو 9 نمبر تختی ہے نا جی، آپ ذرا کھولیں 9 نمبر تختی قاعدے میں، یہ ہے جی مشق حرکات۔ عنوان میں آپ نے لکھ دیا مشق حرکات۔ اس میں تمام حرکات کی مشق ہوگی۔ پڑی زبر، پڑی زیر، پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تمام، پھر تنوین، اس کے علاوہ مد و لین، ہر چیز کی مشق اس کے اندر کروائی جائے۔ اس میں بھی وہی بات ہوگی، جو حروف لکھے گئے ہیں پڑھے نہیں جاتے ان کا جوڑ بھی نہیں ہوگا۔ یہ پہلے بھی بتایا نا، جو حروف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے ان حروف کا جوڑ میں تلفظ بھی نہیں کیا جاتا۔ اس میں
اب جیسے دیکھیں یہ 9 نمبر تختی کا شروع میرا خیال ہو چکا تھا نا. تو زال کھڑی زبر زال کھڑی زبر زا، لام زیر لی زالی، کاف زبر کا زالی کا، را زبر را، غاد واو پہ غو رغو، شین الف مد زبر شا، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ شاء، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی مالی، کاف زیر کی مالی کی. ایک تو اس طرح جوڑ کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر ایک روانی کے ساتھ پڑھنا ہے، ذالک رضو شاء مالک شیء طغى، تاکہ بچے کو جوڑ کے ساتھ ساتھ رواں پڑھنے کی عادت پیدا ہو. 10 نمبر تختی ہے سکون. جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن حرف کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن حرف کہتے ہیں. جوڑ میں جزم والے حرف پر پہلے حرف کی حرکت کا نام لیں اور پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب. مشق بھی کروائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تلفظ کرنا سکھائیں. مخارج کی مشق کروائی جائے. حروف قلقلہ یاد کروائے جائیں. حروف قلقلہ یہ جو نیلے رنگ کے یہ جو قاعدے میں یہ اب 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 اج 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 اد اد اد، یہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ ہے. آپ دیکھیں قاعدے میں کونے میں لکھا بھی ہوا ہے، نیلے رنگ کے ساتھ لکھا ہوا ہے قلقلہ. نیچے بالکل حاشیے میں کونے میں لکھا ہوا ہے، دوسرے 11 نمبر صفحے کے نیچے، 10 والے کے نیچے نہیں 11 والے کے نیچے قلقلہ لکھا ہوا ہے. ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنا. قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کے لوٹنے کو قلقلہ کہتے ہیں. آواز کے لوٹنے کو بچے کو یہ پہچان کرانی. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کے لوٹنے کو قلقلہ کہتے ہیں. کس کو؟ اب 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 اد اد اد، یہ آواز لوٹ رہی ہے نا، اس آواز کے لوٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں. قلقلہ کتنے حروف میں ہوتا ہے جی؟ 5 حروف میں ہوتا ہے. کتنے حروف میں ہوتا ہے؟ اور قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو تب ان پر کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے. متحرک ہو تو تب نہیں ہوتا. جب ساکن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ان پر قلقلہ ہوتا ہے. وہ 5 حروف کون کون سے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں قطب جد. قاف قاف طا با جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں. مجموعہ ان کا قطب جد. قلقلہ کرتے وقت سختی اور دیر لگانے سے پرہیز کی جائے، ورنہ شد پیدا ہو جائے گی. ورنہ کیا پیدا ہو جائے گی؟ شد پیدا ہو جائے گی. شد کی کیفیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور قلقلہ صرف آواز کو لٹانا ہے. بہت زیادہ شدت اختیار نہیں کرنی اس پہ. اچھا، اس میں جو کاف اور تا ہے نا، کاف اور تا، باریک کاف اور تا، ان میں ایک صفت پائی جاتی ہے ہمس کی. اس کی وجہ سے اس میں ضعیف درجے میں آواز کے لوٹنے کا احساس صرف پڑھنے والے کو مشکل سے ہوتا ہے، سننے والے کو بالکل نہیں ہوتا. اب اس میں آپ کو ات ات وہ والی کیفیت نہیں آئے گی. وہ جو پڑھنے والا ہے بس صرف اسی کو محسوس ہوگا. اسی طرح عین، حمزہ، تا اور کاف، ان جزم والے حرفوں میں آواز بند ہوگی شدت کی وجہ سے. ا اس میں آواز بند ہو جائے گی. اور قاف طا با جیم دال، ان جزم والے حرفوں میں آواز سختی سے ہلائیں گے قلقلے کی وجہ سے. اور لام، نون، عین، میم اور را، ان جزم والے حرفوں میں آواز درمیانی حالت سے جاری رہے گی.
یعنی حمزہ لام زبر ال، حمزہ نون زبر ان، یعنی تھوڑی سی ہلکی سی آواز، متوسط سی آواز جاری رہی. اور سا ہا خا ذال نون سین شین صاد ضاد ظا. اب یہ بچے کو سمجھانے کے نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنے کا ہے کہ اس کو کیسے میں نے کہلوانا ہے. بچے سے کہلوانا ہے، اس کو یہ بتانا نہیں ہے، اس کو مشق کے اندر اتنا ماہر کر دینا ہے، اس لفظ کو اتنی دفعہ اس کے اوپر زبان سے جاری کروانا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ حروف آئیں گے تو آواز جاری ہو جائے گی، یہ حروف آئیں گے آواز بند ہو جائے گی، یہ حروف آئیں گے شدت کے ساتھ ہلے گی اور لوٹے گی آواز، ان 5 حروف میں ایسے ہوگا، بقیہ میں ایسے ہوگا. ان چیزوں کو استاد معلم اپنی زبان کی مشق سے اس کو سکھائے گا. قاعدے میں سیکھنے والی بنیادی باتیں بھی چند ہیں، چند باتیں قاعدے میں بنیادی چیزیں ہیں سیکھنے کی. نمبر 1 حروف شناسی. کیا؟ حروف شناسی. کیا؟ یہ با ہے، یہ ہا ہے، یہ ہا ہے، یہ طا ہے، یہ تا ہے، یہ ذال ہے، یہ زا ہے. حروف شناسی ایک چیز. دوسری چیز ہے حرکات شناسی. پڑی زبر، پڑی زیر، پیش، الٹا پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، یہ جو حرکات ہیں ان کی پہچان. اور تیسری چیز ہے درست ادائیگی، ان کی درست ادائیگی. اور اس کے ساتھ یہ کہ مختلف کلمات کا جوڑ، مختلف کلمات کا آپس میں جوڑ کیسے ہوگا. اس کے علاوہ 5ویں چیز یہ ہے کہ رواں پڑھتے ہوئے کہاں اور کیسے ٹھہرنا ہے. وقف. رواں پڑھتے ہوئے کہاں اور کیسے ٹھہرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے اور کیسے ٹھہرنا ہے. یہ 5 چیزیں جو ہیں قاعدے کے اندر سیکھنے کی. ان میں کلمات کا جوڑ بہت اہم چیز ہے. کلمات کا جوڑ بہت اہم ہے. پھر جوڑ کے 3 طریقے ہیں، یہ پہلے بھی ذکر ہوا. ایک تو سادہ جوڑ ہوتا ہے حرف کا حرکت سے ملانا، حرف کا حرکت سے. با زبر با، آپ نے پڑھا با زبر با، یہ حرف کا حرکت سے ملانا تھا. دوسرا یہ تھا ایک حرف کا دوسرے حرف سے ملانا. ایک حرف کا با واو زبر بو، با یا زبر بئی، یہ حرف کا حرف کے ساتھ ملانا. اور تیسرا تھا شد اور مد والے حروف کا جوڑ، شد اور مد والے حروف کا جوڑ. تو یہ جو حرف کا حرف کے ساتھ ملانا ہے اور شد اور مد والے حروف کا جوڑنا ہے، اس میں پہلے حرفوں کا نام لیتے ہیں. اس میں پہلے حرفوں کا نام لیتے ہیں. حرکتوں کا نام بعد میں لیا جاتا ہے کیونکہ مقصود کیا ہوتے ہیں؟ حرف ہوتے ہیں. یہ پہلے بھی بات ذکر ہو چکی ہے. اچھا، یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ غنہ، اخفا اور اظہار، اس کے متعلق جاننا. ٹھیک ہے جی. اس کے ویسے تو بہت تفصیلی احکام ہیں اور بہت لمبے چوڑے احکام ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اظہار کہاں ہوتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ حروف حلقی ان کو کہا جاتا ہے. حلق سے ادا ہونے والے حروف، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی اس لفظ کو پورے طور پر ادا کے. جیسے انعمتا، انعمتا، نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ عین آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اظہار ہوگا. جیسے من آمن منہم وانحر من خبیر عذابا علیما ونوحا ہدینا قرآنا عربیا. اب یہ سارے وہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں اظہار ہوتا ہے. اور
اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے تبدیل کر کے غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے؟ غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اسے اقلاب بھی کہتے ہیں اور اس کی امثلہ بھی ہیں جی یہاں پر. جیسے میم بعدی، میم بعدی، میم ساکن کے بعد جب میم متحرک آ جائے تو ان دونوں کو ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے الیکم مرسلون، اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں اور میم مشدد بھی حکماً اس میں شامل ہے. جیسے مما، میم اصل میں تھا منما، کیا تھا؟ منما. نون کو میم کیا، میم کو میم میں ادغام کر دیا تو کیا پڑھتے ہیں؟ مما. ٹھیک ہے جی. اچھا غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو. کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو چھپانے کو. ناک میں آواز کو اخفا کہتے ہیں. اس میں نون پورے طور پر اپنی جگہ پر نہیں جاتا بلکہ مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کر چھپ کر آتا ہے. جیسے دانت، یہ اردو میں جو ہم کہتے ہیں دانت. اب اس میں جو دانت ہے، دانت نہیں ہے، نون کے ساتھ وہ لفظ اس طریقے پر نہیں پڑھا جاتا. نون کے مخرج دانت جاتا، ناک میں آواز ہے، خیشوم میں آواز جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں اخفا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر غنہ بھی نہ ہو، اخفا بھی نہ ہو تو اس کے علاوہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ پورے اظہار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. یعنی میم و نون ہو، اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اظہار کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے. یہاں پر اس تختی نمبر 11 کے اندر اس کی مشق کروانی. ٹھیک ہے جی. یہاں ہی پر وقف بھی سکھانا ہے. کیا سکھانا ہے جی؟ وقف. اب وقف کہتے کس کو ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی، وقف اصل میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں. اب وقف کے لیے ایک تو وقف کی تعریف کا جاننا، بچوں کو یہ بتا بھی ٹھہرنے کے طریقوں کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں. آیت کے اندر یا آیت کے اوپر آیت مکمل ہو جائے تب، یا بیچ میں کہیں پر اگر سانس ختم ہو رہا ہے تو ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں. اب جو ٹھہرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کی علامات کیا ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ دو باتیں اور سمجھنے کی ہیں. وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وقف کرنے کا. اور دوسری بات یہ کہ وقف کرنے کی علامات کیا کیا ہے، نشانیاں اس کی کیا ہے. وہ آپ قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ خود پڑھانے والے ہیں، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ پر صرف گول دائرہ لگا ہوتا ہے. یہ تو آیت پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ آیت پر دلالت کرتا ہے. یہاں پر تو بہتر ہے کہ رکا جائے، بہتر ہے کہ یہاں پر رکا جائے. اس کے علاوہ بعض جگہوں پر ایسے میم ڈلی ہوتی ہے یا ایسے میم ڈلی ہوتی ہے. یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے. کس کی علامت ہوتی ہے؟ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے. یعنی وقف لازم کی علامت ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں نہ ٹھہرنے سے معنی آگے پیچھے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. معنی آگے پیچھے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا ضرور ٹھہرنا چاہیے اس جگہ پر. اور بھئی یہ حافظوں کو بھی حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حفاظ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو ان علامات کی خوب مشق کروائی جائے تاکہ وہ اپنی چاہت کے مطابق وقف نہ کریں، بے مہار ہو کر قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، بلکہ ان کو پتہ ہو کہ میں نے کہاں پر رکنا ہے اور کس طرح رکنا ہے. کہاں پر رکنا ہے اور کس طرح رکنا ہے. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی منظر سنا رہا ہوتا ہے، سب کی سنا رہا ہوتا ہے اور وقف کرتا ہے اور وقف کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا. میں آگے بتاؤں گا وقف کرنے کے 5 طریقے مشہور ہیں، وہ 5 طریقے کیا کیا ہیں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک تو یہ ہوگا. تیسرا ہے جی وقف مطلق. یہ علامت ہوتی ہے اس کی، یہ چھوٹی سی طا ڈلی ہوتی ہے.
یہ وقف مطلق کی علامت ہوتی. کس کی؟ یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے، یہاں بھی، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے، ان دونوں میں ٹھہرنا چاہیے. اس میں تو معنی کی خرابی کا خطرہ ہوتا ہے اور اس میں ٹھہرنا چاہیے. میری بات سمجھ میں آئی؟ اس کے علاوہ ایک چوتھی علامت ہے جسے جیم کے ساتھ، آپ نے یہ بھی دیکھو کہ بہت جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، صرف جیم. اس کو کہتے ہیں وقف جائز. کیا کہتے ہیں؟ یہ وقف جائز کا مخفف ہوتی ہے. جیم جو ہے نا، یہ وقف جائز کا کیا ہوتی ہے؟ مخفف. یہاں دونوں طرح جائز ہے، ٹھہرے تب بھی جائز ہے، نہ ٹھہرے تب بھی کوئی حرج نہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک پانچویں صورت ہوتی ہے جو اس میں معروف ہے، وہ ہے زا. یہ اس کو کہتے ہیں وقف مجوز. کیا کہتے ہیں؟ اچھا. اور اس کے علاوہ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں وقف مجوز نہ ٹھہرنا بہتر ہے. کیا؟ اس کو کہتے ہیں وقف مجوز. اس کے علاوہ بھی دو حروف ہیں، صاد اور قاف. یہ بھی آپ نے کہیں دیکھے ہوں گے، قرآن پاک کے اخیر میں آتے ہیں، صاد اور، اس کو کہتے ہیں وقف مرخص. کیا کہتے ہیں؟ نہ ٹھہرنا ہی بہتر ہے، اس پہ بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اس کے علاوہ ایک صورت ہوتی ہے وقف کی، وقف میں اس کو کہتے ہیں سکتہ. آواز بند ہوتی ہے، سانس نہیں ٹوٹتا. آواز بند ہوتی ہے، سانس نہیں ٹوٹتا. کل 8 مقامات ہیں پورے قرآن پاک میں، جن میں 4 میں سکتہ واجب ہے اور باقی 4 میں جائز ہے. کرو کرو، نہ کرو تو نہ کرو. کل 8 مقامات جن میں سے 4 میں واجب ہے، واجب. جیسے جس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کلا بل ران علی قلوب، بل ران علی قلوب. آواز بند ہو جاتی ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹتا، اس کو کہتے ہیں سکتہ. اور اسی میں ایک اور ہوتا ہے سکتے سے ذرا زیادہ سانس کو روک لینا، اس کو کہتے ہیں وقفہ. کیا کہتے ہیں؟ اس میں وقف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وقفہ بہتر ہے، وقفہ بہتر ہوتا ہے. یہ تو ہو گئے جی علامات، نشانیاں. ٹھیک ہے جی. اب ہے وقف کے 5 طریقے ہیں. وقف کے کتنے طریقے ہیں جی؟ 5 طریقے ہیں. آسان ایک ضابطہ بتاتا ہوں، بس پہ بات ختم کرتا ہوں. آخری حرف اگر جزم والا ہو، آخری حرف جیسے منہم، آپ اس پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، منہم وقف ہے، پہلے سے وقف ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یعنی اس میں آپ کو کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی، آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے منہم، بس ٹھیک ہے، کیونکہ آخری حرف پہلے سے ساکن ہے. آخری حرف جزم والا ہو یا الف ہو یا کھڑا زبر ہو تو پورا حرف پڑھ کر صرف آواز کو بند کر دیں، آواز روک لیں، بس یہ کیا ہو جائے گا؟ وقف ہو جائے گا. جیسے زکریا، یا بس ختم ہو گئی. الف ہے آخر میں، الف ہے، بس وہ وقف کے اندر بس وہ الف آپ نے پڑھ دیا، وہ ساکن ہی ہے. اسی طرح والضحى، کھڑی زبر ہے، بس وہ کھڑی زبر ہی کیا ہے وقف کی حالت میں، بس اسی طرح ادا کر دی، بس آواز روک لیں، وقف ہو گیا. کس میں؟ آخر حرف جزم والا ہے یا آخر میں مدہ ہے الف اور آخر میں الف ہے، اور اسی طرح کیا ہے جی؟ کھڑا زبر ہے، تو بس اس کو اسی حال میں بس آواز کو بند کر دو، آپ کا وقف ہو گیا. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ آخری حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، تو حرکت کو گرا دیں، حرکت کو گرا دیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین، عالمینہ تھا، نون کے اوپر زبر تھی، عالمینہ تھا، اس عالمینہ کو آپ کیا کہیں گے؟ عالمین. بس نون کی اس زبر کو گرا دیا. 2 زیروں میں بھی یہی ہے، 2 پیشوں میں بھی یہی ہے، صرف زیر ہو تب بھی یہی ہے، صرف پیش ہو تب بھی یہی ہے، صرف زبر ہو تب بھی یہ ہے کہ آخر کی حرکت کو گرا دو، آخر کی حرکت کو گرا. 2 صورتیں ہو گئی.
تیسری صورت یہ ہے کہ آخری حرف پر 2 زبریں ہوں، آخری حرف پر 2 زبریں ہوں تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، اور جیسے کیا پڑھا جاتا ہے جی، بشیرا خبیرا بصیرا، یہ بصیرا بصیرن تھا تو کیا پڑھتے ہیں بصیرا، الف کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ شد والے حرف پر وقف کرتے ہیں، تو شد کو باقی رکھنے کے لیے حرف کی آواز کو قدرے لمبا کر، جیسے مستمر، اصل میں کیا تھا مستمرن، کیا تھا، اس میں کیا ہوگا، یہ دیکھیں لفظ ہے مستمرن، ٹھیک ہے جی، اب اس میں جب وقف کریں گے تو کیا کریں گے مستمر، بس یہ دونوں گر گئی، لیکن اس شد کو ظاہر کرتے ہوئے کیا کریں گے مستمر، ٹھیک ہے جی، یہ وقف کی ایک صورت ہے۔ اور 5واں ضابطہ یہ ہے کہ جو گول تا ہوتی ہے نا، گول تا، یہ حالت وقف میں کیا بن جاتی ہے، ہا بن جاتی ہے، کیا بن جاتی ہے، ہا بن جاتی ہے، جیسے الآخرتی سے وقف کریں گے تو الآخرہ، ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے تختی نمبر 12 ہے، شد والی تختی ہے، بس اس بات کو کل کریں گے، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ایک بات جو سمجھنے کی ہے، دیکھو ایک تو ہے یہ ضابطے اور قاعدے، اور اس کے ساتھ ساتھ نا کچھ صفات بھی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، کل میں نے چند باتیں ذکر کی تھی، ایک یہ کہ تجویز سے قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات، دوسرا یہ بات ذکر کی تھی کہ درس و تدریس میں عاجزی اور تواضع یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری بات یہ ذکر کی تھی کہ خیرخواہی اور حقوق کی ادائیگی، خیرخواہی اور حقوق کی ادائیگی یہ بھی سنت رسول ہے، یعنی یہ سوچنا کہ یہ وہ بچے جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں، ان بچوں کا وقت ان کے پاس میرے پاس امانت ہے، میں ان کو صحیح مصرف میں خرچ کروں، ان کے حقوق کو پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کروں۔ بات سمجھ میں آ گئی، 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ظاہری اور باطنی صفائی بھی سنت رسول ہے، ظاہری اور باطنی صفائی بھی کیا ہے، میں اس کا مطلب یہ نہیں بیان کر رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ بہت عالی شان کپڑے خرید کر زیب تن کرے، لیکن صاف ستھرے ہوں۔ ہمارے استاد جی شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سادگی اور چیز ہے، گندگی اور چیز ہے، سادگی اور چیز ہے، گندگی اور چیز ہے، اور کوشش کریں کہ صلحاء کا لباس اپنائیں۔ کس کا لباس اپنائیں؟ صلحاء، آپ کے وجود سے صلحاء کی جھلک آئے، کیا ہے، صلحاء کا جامع ہو آپ کے اوپر کہ بھئی یہ فلاں کے طرف۔ دیکھو جب لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے، کنویکیشن ہوتا تو لمبا سا جبہ پہنتے، 1 دن کے لیے پہنتے، 2 گھنٹے کے لیے پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ کیوں پہنتے؟ کہ ہر ڈگری ہولڈر اسی طرح ڈگری لیتا ہے، تو وہ جبہ پہنتے، زیب تن کرتے، وہ اپنے ان ڈگری ہولڈروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو جو سلسلہ ہمارا چلا آ رہا ہے نا، 28 واسطوں کے ساتھ مجھ تک قرآن مجید کا علم ہے، آگے 29 واسطوں کے ساتھ آگے چلے گا، تو ان کا بھی ایک طرز تھا، طرز زندگانی تھا، اس طرز زندگانی کو اپنانا بھی کیا ہے، یہ بھی سنت رسول ہے، یعنی اس طرز کو اپنانا۔ ظاہری اور باطنی صفائی سنت رسول ہے، صلحاء اور اتقیاء کا لباس، زبان اور ہاتھ سے مخلوق کی خدمت کرنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کے نزدیک صرف صدقہ پتہ کیا ہوتا ہے، پیسے دے دینا، یہ صدقہ ہے۔ عالم، قاری، حافظ، مدرس جتنا وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے اتنا کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ یہ جو علم آپ کے پاس ہے، یہ آپ آگے جب تقسیم کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، صدقہ اور خیرات ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ علماء مفسرین نقل کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو پیسہ ہم نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا آتَيْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ علم خرچ کرتا ہے، کسی کو اللہ نے مال و زر عطا کیا وہ مال و زر خرچ کرتا ہے۔ بھئی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی جی، اور قرآن مجید کو خوب یاد کرنا یہ سنت رسول ہے، خوب یاد کرنا، محنت کرنا، اپنے آپ کو کھپانا، یہ سنت رسول ہے۔ صرف سنتیں یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کی اتنی سنتیں ہیں، مسواک کرنا سنت ہے، یہ بھی سنتیں ہیں، تو ویسے ہی قرآن پاک کا خوب یاد کرنا بھی سنت ہے۔ یہ ناظرہ اور حفظ والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں گے نا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل کے مجلس میں، کل آخری مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں جو خدمت دین ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن صلحاء اور اتقیاء کے ہم نام لیوا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسبتوں کے جو ہم امین ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بھی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا کما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ مالک جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، کلام پاک کے علوم معارف مالک الملک ہم سب پر خوب کھول دیجئے۔ مالک الملک کلام پاک کو لوگوں کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و زینت عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ خیر۔